السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سورۃ انفال سبق نمبر 4 سے آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، وانت، جبکہ آپ، فیہم، ان میں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم، انہیں عذاب دینے والا، وہم، جبکہ وہ، یستغفرون، بخشش مانگتے ہوئے۔ ترجمہ: اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا ان کے لیے، الا، کہ نہیں، یعذبہم، کہ انہیں عذاب دے اللہ، وہم، جبکہ وہ، یصدون، روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما کانوا، اور نہیں ہیں وہ، اولیاءہ، اس کے متوالی، ان اولیاءہ، نہیں اس کے متوالی، الا، مگر، یا صرف، المتقون، متقی یعنی پرہیزگار، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ ترجمہ: اور ان کے لیے کوئی سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متوالی بھی نہیں، اور اس کے متوالی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما کانا، اور نہیں تھی، صلاتہم، ان کی نماز، عند البیت، خانہ کعبہ کے نزدیک، الا، مگر، مکاءً، سیٹیاں، وتصدیات، اور تالیاں، فذوقوا، پس چکھو، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما، اس کے بدلے جو، کنتم تکفرون، تم کفر کرتے تھے۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے، تو اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، جو لوگ کافر ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آپ ان آیات کا ترجمہ یاد کرو گے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں ان کی کچھ الفاظ معنی ہیں وہ آپ یاد کرو گے۔ لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، یصدون، روکتے ہیں، اولیاءہ، اس کے متوالی، المتقون، متقی یعنی پرہیزگار، صلاتہم، ان کی نماز، البیت، خانہ کعبہ، مکاءً، سیٹیاں، وتصدیات، اور تالیاں، یستغفرون، بخشش مانگتے ہوئے۔ اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 14 پر دیکھیں، آپ نے ایکسرسائز میں سے فرسٹ کوسچن کر لیا تھا، آج ہم اس کا سیکنڈ کوسچن کریں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور اے نبی، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ اسٹوڈینٹس، اس آیت میں ہجرت مدینہ کے وقت جو کفار مکہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہجرت کی رات کفار مکہ نے کس طرح سازش کی۔ ہجرت کی رات کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے اور اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا۔ یہ آپ کو واقعہ میں سرا ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں پہلے کلاس میں۔ درجہ بلا آیت میں ہجرت مدینہ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش کا ذکر ہے جو انہوں نے دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ جب کفار دعوت اسلام کو دبانے اور اس کی اشاعت کو روکنے میں ناکام ہو گئے تو بالآخر ان کے سرداروں نے منصوبہ بنایا، یعنی پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، جلاوطن کر دیں، یا نعوذ باللہ جان سے مار ڈالیں۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کا یعنی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ناؤ اسٹوڈینٹس، آپ
ترجمہ یاد کرو گے، آیات کا جو ورڈز میننگ ہے وہ آپ یاد کرو گے اور لکھو گے، اور یہ سوال بھی آپ یاد کرو گے اور لکھو گے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔